حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں۔ یہ بات سب جانتے اور مانتے ہیں کہ جو محبوب ہوتا ہے اس سے جڑی ہر چیز بھی محبوب ہو ہی جاتی ہے، چاہے وہ شہر ہو، لوگ ہوں، مکان ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو اللہ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اللہ کو بھی وہ محبوب ہے۔ جیسے شہر مکہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے کیونکہ اللہ کے نبی وہاں رہتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اللہ نے ان کو دنیا میں ہی فرما دیا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ان تمام اصحاب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر ان میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے اصحاب ستارے ہیں، ان میں سے سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بہت اچھا فیصل ہے، فیصل یعنی کہ جج، یعنی فیصلہ بہت اچھا کرتا ہے۔ حضرت علی کی ذہانت فیصلے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی ذہانت کا آپ کو سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ دو لوگ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک تیسرا مسافر بھی وہاں آ گیا۔ وہ سخی لوگ تھے، انہوں نے مسافر کو کھانا پیش کیا۔ انہوں نے مسافر دیکھا تو اسے بھی کھانے کی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ مسافر ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اب ان میں سے ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ وہ روٹیاں سب نے مل کر کھائیں۔ مسافر کو ان دونوں کی دعوت دینا بہت پسند آیا۔ اس نے کھانا کھا کر دونوں کا شکریہ ادا کیا اور جاتے ہوئے 8 دینار دونوں کو دے گیا انعام کے طور پر، اور کہا کہ یہ تم دونوں آپس میں بانٹ لینا۔ اب یہ دونوں ہی لالچ میں آ گئے اور لڑنے لگے۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ دینار آپس میں برابر بانٹ لیے جائیں کیونکہ سب نے مل کر کھانا کھایا ہے، جبکہ دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ کیونکہ میری روٹیاں زیادہ تھیں اس لیے مجھے 5 دینار ملنے چاہیے۔ اس طرح جھگڑا زیادہ بڑھ گیا اور بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت علی نے الگ الگ دونوں کی بات سنی اور جس کی کم روٹیاں تھیں اس کو سمجھایا کہ تمہیں 3 دینار مل رہے ہیں، یہ بغیر بحث کے رکھ لو، مگر وہ شخص نہ مانا اور اس ضد میں رہا کہ دینار برابر تقسیم ہونے چاہیے۔ حضرت علی نے اسے دوبارہ سمجھایا کہ اگر تمہارا ساتھی اپنی خوشی سے تمہیں 3 دینار دے رہا ہے تو رکھ لو، اگر انصاف کے دائرے میں آؤ گے تو تمہارے دینار کم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ شخص اپنی ضد پر رہا کہ دینار برابر تقسیم ہونے چاہیے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ 3 روٹیاں تمہاری تھیں اور 5 روٹیاں تمہارے ساتھی کی تھیں جسے تم 3 لوگوں نے مل کر کھایا۔ اگر 8 روٹیوں کو 3 ٹکڑوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ کل 24 ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے اور تمہارے دوسرے ساتھی کے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود ہی کھا لیے، جبکہ مہمان نے تمہارے حصے میں سے 1 ٹکڑا کھایا۔ دوسرے شخص کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے اور 60 ٹکڑے مہمان نے کھائے۔ اس طرح مہمان نے کل 8 ٹکڑے کھائے اور 8 دینار دیے۔ مہمان نے تمہارے ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہارا اب 1 دینار بنا، جبکہ تمہارے ساتھی کے ٹکڑوں میں سے مہمان نے 60 ٹکڑے کھائے اور اس کے 7 دینار بنے۔ حضرت علی کا انصاف سن کر وہ شخص ہکا بکا رہ گیا اور اپنی لالچ کی وجہ سے 2 دینار بھی گنوا بیٹھا۔